اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاکا کے لفظ کو جو مقدم کیا گیا اس سے حصر کے معنی پیدا ہو گئے، یعنی صرف تیری ہی، صرف تیری ہی۔ ایاکا نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاکا نستعین، اور صرف تیری ہی، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو حصر کے معنی پیدا ہوئے یہ ایاکا کو مقدم کر کے پیدا ہوئے۔ یہاں تک ان آیت نمبر 5 تک اللہ رب العزت نے توحید کی تینوں قسموں کو بیان کر دیا ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے، رب العالمین سے جو ماخوذ ہے کہ تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا، بندوں کی خبرگیری کرنے والا، یعنی وہ ذات جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو زمین سے غلے اگاتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، لوگوں کو اسباب زندگی فراہم کرتا ہے، اپنے بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسے فراہم کرنے والا، وہ اسے عطا کرنے والا، قادر مطلق، سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ قوت اور اختیار اور قدرت رکھنے والا، وہ ذات صرف ایک اللہ کی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ یہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے۔ بندوں کو پیدا کرنا، بندوں کو روزی دینا، رزق کا سامان فراہم کرنا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، بارش برسانا، غلے اگانا، یہ وہ چیز ہے جو کفار مکہ بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، یہود اور نصارہ بھی مانتے تھے۔ یعنی کفار اور مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے اور اس کو مانتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اور اگر تم ان سے سوال کرو کہ ان کو کس نے پیدا کیا، یعنی تم سب کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو توحید ربوبیت وہ ہے جو یہود، نصارہ، مشرکین، ان سب کا وہ اقرار کرتے تھے اور توحید ربوبیت مانتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید ربوبیت کا تو کفار و مشرکین اعتراف کرتے تھے، اس کو تسلیم کرتے تھے، لیکن ایک دوسری قسم ہے توحید کی، توحید ربوبیت کے بعد، وہ ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو ہی الہ ماننا اور اس کے علاوہ کسی کو الہ نہ ماننا۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ مصیبت میں جس کو پکارا جائے، پریشانی میں جس کو آواز دی جائے، وہ ما فوق الفطرت ہستی جس کو ہم پریشانیوں میں آواز دیتے ہیں، جس کو ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں، جس کو ہم بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے درد کو، مصائب کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، جو وہ ذات۔ توحید الوہیت وہ صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ مشرکین نے یہیں پر دھوکہ کھایا ہے، یہود اور نصارہ نے یہیں پر دھوکہ کھایا ہے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے دیا، وہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ان کو پکارنے لگے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے دیا، الہ کا درجہ دے دیا، وہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے، ان کو آوازیں دینے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے کہتے ہیں ان کو، کہ ہماری مصیبتوں کو دور کیجئے۔ اور کفار مکہ لات، عزا، ہبل، منات، ان کو اپنا رب مانتے تھے، اپنا معبود مانتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ یہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، تو ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو واضح کیا، تو ان لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر، جو ہمارے الگ الگ الہ ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم صرف ایک کو الہ مانیں؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم صرف ایک کو الہ مانیں اور باقی کو نہ مانیں۔
تو یہ وہ توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت یہ عبادت کا سرچشمہ ہوتی ہے، یعنی ہماری عبادتیں خاص ہو جائیں ایک اللہ کے لیے، یہ توحید الوہیت کہلاتی ہے۔ ہماری عبادتیں، نماز، روزہ، قربانی، نذر و نیاز، یہ ساری چیزیں صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہو جائیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری یہ موت، میری زندگی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہماری عبادتیں صرف خاص ہو جائیں ایک اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، جس نے کوئی کام کیا اور اس میں اشرک فیہ معی غیری، جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دیا، ترکتہ وشرکہ، تو میں اس کو اور اس کے شریک کردہ چیز دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ کو عبادت وہ مطلوب ہے جو خالص اسی کے لیے کی گئی ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس کے اندر کسی کو شائبہ نہ ہو کسی دوسرے کا۔ نماز صرف ایک اللہ کے لیے، سجدہ، رکوع صرف ایک اللہ کے لیے، اور پکارنا، مصیبت میں آواز دینا صرف ایک اللہ کے لیے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ کفار مکہ کو یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھی تھی کہ ہم اللہ کو آواز دیں گے تو اللہ ہماری آواز نہیں سنے گا، ہم اپنے ان معبودوں سے کہیں گے، لات عزا ہبل سے کہیں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے اور پھر اللہ ہماری پکار کو سنے گا۔ قرآن پاک میں ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سب اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس بات کی نفی فرمائی اور کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کو اس میں شریک نہ کرو۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ ذات تنہا ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ چنانچہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ ہماری عبادتوں کے جو مظاہر ہیں جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، یہاں تک کہ قسم کھانا ہے، طواف کرنا ہے، یہ سب صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک اللہ کے لیے نہیں ہے، اس میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا گیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہی وہ توحید الوہیت تھی جس میں لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور جس میں لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ یہود بھی گمراہ ہوئے، نصارہ بھی گمراہ ہوئے، کفار مکہ کے شرک کو واضح کیا گیا اور کفار مکہ وہ سب گمراہ ہوئے توحید الوہیت کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اللہ کے جو نام ہیں، اس کی جو صفات ہیں، ان پر ہم اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنی طرف سے اس کی تعویل نہ کریں، اپنی طرف سے منمانی تشریح نہ کریں۔ جیسے اللہ رب العزت نے جو صفات اپنی بیان کی ہیں، جو بھی صفات ہیں ہم انہیں مانیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا میرے ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر ہیں، اللہ نے چہرے کا ذکر کیا، انگلیوں کا تذکرہ کیا۔ یہ تفسیر الرحمن الرحیم کی تفسیر میں یہ بات گزر چکی ہے۔ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر ہوئی اس میں اسماء و صفات کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ تو یہ توحید اسماء و صفات ہے کہ مثال کے طور پر اللہ کی صفت یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان مل کر اسے جب پکارتے ہیں تو وہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، ہر ایک کی پریشانی کو دور کرتا ہے، ایک ایک بندے کے خیالات سے واقف ہے، دل کے اندر چلنے والے دھڑکنوں سے واقف ہے، ذہن کے اندر اٹھنے والے تصورات سے واقف ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اب اگر کسی دوسرے کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے کہ فلاں پیر صاحب، فلاں بزرگ یا فلاں ولی یا فلاں امام، وہ بھی اسی طرح سے تمام انسان جب ان کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کو سنتے ہیں، وہ تمام انسانوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سے جب ان کو آواز دیتے ہیں یا علی مشکل کشا مشکل کشائی کیجئے، جب اس طرح سے کہتے ہیں تو وہ اس کو سنتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی توحید باقی نہ رہی، اس نے صفات کے اندر دوسروں کو بھی شریک کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی جو توحید ہے وہ اسماء و صفات، اللہ کی جو بھی صفات وارد ہوئی ہیں، اللہ رب العزت ان صفات میں وہ تنہا ہے، وہ منتہا کمال پر ہے، دوسرا اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت
کی جو صفت ہے ان صفت کو تسلیم کرنا، اس کی تشبیہ بیان کر دینا، مخلوق سے تشبیہ دینا یا اس کی تعویل کر لینا، منمانی تشریح کر لینا، اپنی مرضی سے اس کے معنی کو بدل دینا یا اس کو معطل مار لینا کہ یہ صفت ہے ہی نہیں، یہ سب گمراہی ہے۔ تو یہاں تک تین توحید کی تینوں قسموں کا ذکر ہو گیا، توحید ربوبیت کا، توحید الوہیت کا، توحید اسماء و صفات کا۔ واضح رہے کہ عبادت کا جو طور طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے شریعت اتاری ہے اور ان کے ذریعے بتایا ہے کہ ہماری مرضی کیا ہے، ہماری ناپسندیدہ چیزیں کیا کیا ہیں، اللہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے، کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے، اس نے اپنے نبی کے اوپر وہ شریعت اتار دی۔ لہٰذا اب اسی کو مانا جائے گا اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے عبادتیں گڑھ لینا، اپنی طرف سے چیزوں کو بنا لینا، اپنی طرف سے دین کے اندر ایسی باتوں کا داخل کر لینا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیان کیا ہے، تو یہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، جو چیز ہم نے بیان نہیں کی ہے، تو پھر وہ شے مردود ہے، یعنی وہ پھینک دینے کے لائق ہے، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ آج ہمارے ہاں بہت ساری رسموں کو، بہت سارے رواجوں کو، ریتی رواجوں کو، بہت سارے طریقوں کو، بہت سارے وظیفوں کو، بہت ساری عبادتوں کے طور طریقوں کو ہمارے ہاں عبادت میں، دین میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے نماز پڑھ لیجئے تو 1000 نماز کا ثواب ملے گا، اس طرح سے نماز پڑھ لیجئے تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس وظیفے کو پڑھ لیجئے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے 80-90 سال کی عبادتیں وہ سب جو ہیں عبادتوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ اپنی طرف سے گڑھ کے بہت سارے وظیفے بنا لینا، بہت ساری عبادتیں بنا لینا، بہت سارے رسوم و رواج بنا لینا، یہ ہمارے دین سے ہٹ کر ہے اور یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ چنانچہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایاک نعبد، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کے جو طور طریقے ہمارے نبی نے ہم کو سکھائے ہیں وہ صرف پروردگار عالم تیرے لیے خاص ہیں، اے میرے مالک، میرے معبود، میرے اللہ، وہ صرف تیرے لیے خاص ہیں، ہم اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہا گیا ایاک نستعین، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ نستعین کو کیوں خاص کیا گیا؟ حالانکہ عبادت میں اللہ کو پکارنا بھی ہے، لیکن اس کو الگ اس لیے کیا گیا کیونکہ زیادہ تر مشرکین نے اسی میں دھوکہ کھایا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے لگے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو آواز دینے لگے، عزیر علیہ السلام کو آواز دینے لگے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے، مشرکین لات عزا ہبل منات کو پکارنے لگے، اور یہ ماننے لگے کہ یہ سب اللہ نہیں ہے، یہ سب ہمارے گاڈ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، وہ اللہ تو یکتا ہے، تنہا ہے، اس کے برابر تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، ہم ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہماری پکار سنتے ہیں۔ یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے، لہذا نستعین کو خاص کیا گیا کہ تم اس بات کو جان لو کہ پکارنا، مدد کے لیے آواز دینا، تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے ترمذی کے اندر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام انی اعلمک ثلاث کلمات، اے بچے میں تم کو 3 باتیں سکھاتا ہوں، ان کو یاد رکھو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور تجھے کچھ مدد چاہنی ہو تو صرف ایک اللہ سے مدد چاہ، اور وَعْلَمْ، اور یاد رکھ ان الامت لم استمعت علی ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، اگر پوری دنیا، پوری امت مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے یہ کہ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہو، اور پوری دنیا مل کر اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے یہ کہ اللہ نے تیرے مقدر میں اسے لکھ دیا ہو۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص سکھایا ہے کہ عبادت
اور پکارنا یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہوگا. مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، طلب کرنا ہو تو اللہ سے طلب کرو، مدد چاہنی ہو تو اللہ سے مدد چاہو. تو یہ ان چیزوں کو یہاں پر پیش کر دیا گیا ہے. باقی اسلام کا پورا نظام جو ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول نے جو پیش کیا ہے، یہ پورا نظام عبادت ہے، اور اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.